صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے. اس سیریز میں آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس ایک طریقے کی کہ جس یقیناً کہ جو ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، گناہ سے روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ سود مند ہے، فائدہ مند ہے. اور وہ طریقہ ہے کہ چند مخصوص اذکار الہی کا ورد کرنا اور پابندی سے تلاوت قرآن مجید پڑھنا. اور کچھ مخصوص سورے ایسے بھی ہیں کہ جن کی تلاوت کے سبب انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے. بے شک یہ پروردگار عالم کا ذکر ہے، اس کا نام جہاں پر شامل ہو، یقیناً خداوند عالم اس کے ذریعے انسانوں کو توفیق عنایت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اس ذکر کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں صدا تو لگائے، آواز تو دے، ایک مرتبہ پکارے تو صحیح. لہٰذا انسان اگر یہ مصمم ارادہ کر رہا ہے، اب اس کے بعد جب وہ آگے بڑھ رہا ہے تو یکے بعد دیگرے خداوند عالم اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے، راستے کھولتا ہے کہ اس کے لیے وہ راستے نظر آنے لگتے ہیں کہ جس کے ذریعے جس کو اختیار کر کے جس پر چل کے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے. بہترین راستہ انسان کے لیے یہ ہے کہ چند مذکور ایسے مخصوص اذکار الہی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں چند ایسے ذکر جس میں خداوند عالم کا نام شامل ہے، جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کے نام کے صدقے میں خداوند عالم خود اپنے نام کے ذکر کے ذریعے سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے ہم ذکر یونسیہ بھی کہتے ہیں، اور بہت زیادہ فائدہ مند کہ اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے. اور بالخصوص اگر وہ یہ عہد کر لے کہ 40 روز تک کے پڑھ رہا ہے، اس ورد کو پڑھتا جائے، اور ارادہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس کے ذریعے سے ہمیں گناہ کی آلودگی سے نکال لے، اس دلدل سے گناہوں کو نکال کے ہمیں باہر نکال لے کہ جہاں پر ہم اپنے لیے عذاب کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ذکر کے ذریعے بھی ایک اور ذکر کا بیان کیا گیا ہے، وہ ہے یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم کا بھی ورد کر کے انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، خداوند عالم اسے توفیق عنایت فرماتا ہے. یا فتاحو کا ذکر کرنے سے، یا پھر دوسرا ایک ذکر ہے یا غنیوں یا مغنیوں، اس کا بھی ذکر اگر انسان زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پاتا ہے. نہ صرف یہ، بہت سے ایسے اذکار وارد ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے. جب یہ اذکار ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، یوں تو زبان سے ہیں لیکن اس کا اثر انسان کے باطن تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس باطن میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بہت بہترین ثابت خدا کی بارگاہ میں کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک اور فائدہ مند ذکر ہے، وہ ہے تسبیح ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح بہت ہی آسان، اور جو کہ ہم مسلسل ہر روز نماز میں جس کا ورد کرتے ہیں، تسبیح فاطمۃ الزہرا کو اس نیت سے بھی اگر انسان پڑھتا ہے کہ خدا ہمیں گناہ سے بچا لے، تو یقیناً اس کے ذریعے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان کم از کم سونے سے پہلے ایک مرتبہ تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھ لیا کرے. رزق کے حوالے سے بھی انسان اگر پریشان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان گھر سے نکلنے سے پہلے اگر تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھ کر کے نکلتا ہے تو خداوند عالم از غیب سے اس سے رزق عطا کرتا ہے، اس کے لیے روزی کے راستے کھول دیتا ہے، رزق کے راستے ہموار کر دیتا ہے. تو اس طرح سے بہت سے ایسے اذکار ہیں کہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جیسا کہ ایک اور ذکر کی نماز شب میں ان آیات کا ذکر جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 ہیں، ان کو 70
70 بار پڑھنا، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ یقین انسان کے اندر حاصل ہوتا ہے، اسے اس کی خیالات جو ہے وہ پاک ہونے لگتے ہیں، بہتر ہونے لگتے ہیں اس ورد کے ذریعے جو نماز شب، ایک تو اپنے آپ میں نماز شب ایک بہت بڑا انسان کے لیے بہترین فائدہ مند نماز ہے، ایک بہترین اس کے لیے اللہ نے تحفہ نماز شب کے ذریعے انسانوں کو عطا کیا، اور دوسری جانب نماز شب میں اس ذکر کا کرنا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 کا ورد 70 ٹائمز کرنا ہے، 70 مرتبہ پڑھے، انسان کو اس کے ذریعے بہترین فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے، اور خود اس چیز کو کسی اور نے نہیں، اس عظیم شخصیت کے جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہر ایک ذرے ذرے کو خلق کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان سونے سے پہلے کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو پھر اس کا شمار جو ہے وہ غافلوں کی فہرست سے ہٹا کر کے بلکہ اسے بیدار رہنے والوں کی فہرست میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بیدار رہنے سے مراد کیا ہے؟ جو انسان راتوں کو بے وجہ جاگتا رہتا ہے، کیا وہ بیداری مراد ہے؟ بیداری سے مراد اس کے ایمان کی بیداری ہے۔ تو یقیناً جب سونے سے پہلے، بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سونے سے پہلے 10 آیتوں کی اگر تلاوت انسان کر کے سوتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے، خداوند عالم اسے غافلوں کی فہرست سے ہٹا دیتا ہے اور بیدار رہنے والوں کی، ایمان کے روح سے بیدار رہنے والوں کی فہرست میں خدا اس کا شمار کرتا ہے۔ اچھا، یہ 10 آیتیں بہت مشکل نہیں ہیں ہمارے لیے، ہم اگر دیکھیں تو کتنا آسان ہے کہ تلاوت قرآن مجید ہم کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی اگر 10 آیتیں پڑھیں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا۔ انسان بہت زیادہ سست ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب اس کے لیے ہر روز کس طرح سے کوشش کی جائے، حالانکہ اس کے ذریعے دیکھیں ایک تلاوت کا بھی ایک سلسلہ انسان کے لیے شروع ہو جاتا ہے، آج 10 آیتیں، کل اس کے آگے کی 10 آیتیں، کتنا بہتر ہو جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی مصروفیات کے ماتحت انسان کو نہیں اتنا موقع مل پایا، تب بھی کیا وہ اس وظیفے کو چھوڑ دے؟ نہیں، تب بھی اس کے لیے آسانی بتائی گئی۔ ہمیں بہت سے ایسے قرآنی سورے ہیں جو کہ یقیناً یاد ہوتے ہیں، زبانی یاد ہیں، انسان سونے سے پہلے ان سوروں کو ایک مرتبہ تلاوت کر لے، مثلاً سورہ فاتحہ، سورہ الحمد جسے ہم کہتے ہیں، سورہ الحمد کی تلاوت کر لے، سورہ توحید کی ساتھ میں تلاوت کر لے، دونوں کو ملا کر کے 11 آیتیں تو ہو ہی گئیں، تو اب اس کے ذریعے 10 آیتوں کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، تو یقیناً اس کے ذریعے وہ بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو فائدہ یقیناً پہنچتا ہے۔ تو ذکر کچھ ایسے اذکار ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ان اذکار کو کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ چند ایک کا ذکر آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے کیا ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے پروردگار عالم ہماری اور زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں گناہ سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔